औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। कोशिश होती है कि तमाम मकातब फ़िक्र के साथ साथ दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को पहले सेगमेंट में हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं उनका रमज़ान कैसा जा रहा है, कराची समेत पाकिस्तान कैसा जा रहा है, मैशियत कैसी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, आम आदमी क्या सोचता है, भूख अफलास गुर्बत कहाँ पहुँची है, वो सब मौजूद पे बात करते हैं। मैं तारुफ कराता हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एडिक्शन रिकवरी सेंटर सर आप चलाते हैं, फ़हद दीवानी ने हमें आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। फ़हद साहब आपने टाइम दिया, नौजवान एंटरप्रेन्योर हैं, उनके साथ आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इतनी बड़ी उनके डेजिग्नेशन है। मैं दो चार आपको सुना देता हूँ। आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान चैप्टर मेमन लीडरशिप फोरम के, वाइस चेयरमैन हैं साउथ पाकिस्तान होटल एसोसिएशन के, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं आप कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और एक बहुत बड़ा चूँकि आप होटल का जब नाम आ जाता है तो ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट बच्चा बच्चा जानता है, उनकी सर्विसेज, उनकी जितनी भी पोर्शंस हैं उनके, चाहे वो खेल कूद के मैदान हों, चाहे वो पूल एरियाज़ हों, रिजॉर्ट्स हों, सब बेहतरीन। तो उनके साथ मौजूद हैं। आज सखर शिकारपुर सिंध का शहर है, वहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं और वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्सर हम सुनते हैं जी वो कच्चे के डाकू आ गए, और वहाँ बहुत कुछ होता है। रात को जी आप 12-1 बजे के बाद सड़कों पर नहीं जा सकते, बंदे अगवा हो जाते हैं, चाहे वो घोटकी की बात की जाए, शिकारपुर सखर की बात की जाए। तो वहाँ से आप तशरीफ़ लाएँ, जो कि एक ऐसा सानिया हुआ। उन्होंने जब मुझे बताया तो बोला हम आना चाहते, मैंने कहा मोस्ट वेलकम। ये आए जी मर्डर केस ऑफ शहीद सद्दाम हुसैन, और आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं, बिलावल खाना में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर बिलावल, आपने टाइम दिया। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। पहले ज़रा बिलावल से पूछ लेते हैं, चूँकि आप शिकारपुर से आए हैं, दूर से आए हैं। बिलावल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सिंध के दीगर शहरों में अक्सर ख़राब रहती है, तो ये जो जिनका ये मर्डर हुआ, मैं सियालवी साहब का भी तारुफ कर चलूँ। सियालवी साहब हमारे रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं, अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है, किस तरफ के? मुझे अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब, सर खुश आमदीद कहेंगे आपको भी शो में। चूँकि जब इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई बिलावल ने कि हम आना चाह रहे हैं, 3 दिन से हमारा रब्ता था इनसे, आज ये सेट पर पहुँच चुके हैं और लाइव पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे हैं। इनके भाई थे जो कि एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, वहाँ पर कुछ लोग आए, उनको अगवा करने की कोशिश की, मजम्मत की उन्होंने, और फिर वो जामे शहादत नोश कर गए। ऐसा ही है बिलावल? क्या आप कुछ वो कातिल पकड़े नहीं पकड़े, कहाँ आपका वो मामला पहुंचा, और फिर सिंध हुकूमत तक ये आपकी बात गई है? गालबन आपने दीगर प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किए होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया और हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं छोटी सी बात करूँगा मुख्तसर। तो शहीद सद्दाम हुसैन मेरे बड़े भाई थे, और वो सिर्फ मेडिकल स्टोर के ओनर नहीं थे, ज़मींदार भी थे, और इसके अलावा जो ना वो गवर्नमेंट टीचर भी थे। ठीक है, कमीशन टीचर थे, ज़बरदस्त। तो सर उनका अपना मेडिकल स्टोर था। दिन का तकरीबन दोपहर का 2 बजे का टाइम था। अच्छा। और वो मैं उस टाइम अपने मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ था। मेरे भाई ने मुझे बैठाया था, मुझे कहा कि आप 2 मिनट बैठें, मैं वज़ू करके आता हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पे जाऊँगा, मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँगा बाजमात, और फिर मैं आता हूँ घर जो है ना मेडिकल स्टोर बंद करके। और ये वाक़या है 23 सितंबर का, 23 सितंबर 2024। तो भाई साहब जो है ना वो वज़ू करके आए और मैं घर चला गया। 5 मिनट के अंदर जो है ना फायरिंग हुई, और तकरीबन 20 मुसल्लह अफराद आए थे। अच्छा, 20 जी, और 10 मोटरसाइकिल्स पे। उनके पास जदीद जो वेपन्स हैं, आर्मी और पुलिस के पास भी वो वेपन्स नहीं है, वो उनके पास थे G3 और क्लाशनकोफ और दूसरे वेपन। और वो लोग जो है ना, कसूर क्या था उनका? सर कोई कसूर नहीं था, बेसिकली जो है ना इन्होंने स्नैचिंग करनी चाहिए और बता लेना चाहा भाई से। अच्छा जी, पहले भी इन्होंने जो ना 10 लाख बता लिया था। अच्छा जी,
تو ابھی تو وہ جو لوگ آپ سے یہ مطالبات کرتے تھے، آپ نے کمپلین کی ہوگی، ان کے نام FIR گرفتاریاں ہوئیں؟ ایگزیکٹلی سر، ہم نے جو نا نامینیٹڈ FIR کروائی ہے، اور اس میں جو سیکشنز ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کوڈ کے جو سیکشنز ہیں وہ ہم نے جو نا لگوائے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اور وہ لوگ جو ہے نا ہمارے گھر سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، اور پولیس جو ہے نا بالکل ناکام ہو گئی ہے ان کو اریسٹ کرنے میں. تو آپ ایسے کوئی دھمکیاں ایسے ملتی ہوں گی؟ جی سر، میرے پاس ایویڈنسز ہیں، ابھی بھی میرے موبائل میں ان کی ویڈیوز ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مختلف نمبر سے ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں. ایک نمبر سے ہم ان کو بلاک کرتے ہیں، دوسرے نمبر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں مجھے، میرے والد صاحب کو، میری فیملی کو. تو وہ تھریٹ بھی کرتے آ رہے ہیں، اور اس ساری سچویشن کی جو کمپلین ہے وہ ہم ڈفرینٹ ٹائم پہ جو ہے نا اعلیٰ افسران جو ہیں ان کو کرتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی جو ہے نا گرفتاری بھی عمل میں نہیں ہے. آپ خود ایجوکیشنسٹ ہیں، اور اتنا دور سے آپ تشریف لائے ہیں، اور پھر آپ غالباً IG سندھ سے بھی آپ ملے. جی سر. پھر کوئی خاطر خواہ، کوئی کہاں تک اینڈ کیا ہوگا آپ کا؟ آخر تک جائیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم جب میرے بھائی قتل ہوئے ہیں، وہاں کے جو SHO تھے، میرا شہر ہے رستم، تو رستم کے جو SHO تھے قربان کھکرانی، وہ اس میں ملوث تھے میرے بھائی کے قتل میں. اس نے 28 لاکھ رشوت لے کر اللہ اکبر، بتائیں. میرے بھائی کو قتل کروایا. SHO پیسے لیے؟ جی، اور یہ ثابت ہو گیا ہے ان پہ. اچھا. IG صاحب نے انکوائری بٹھائی تھی، 2 بہت معتبر افسران جو ہیں وہ انہوں نے مقرر کیے تھے انکوائری میں، JIT بٹھائی تھی. اس میں جو نا وہ بندہ گلٹی ثابت ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے پاس ہے ابھی انکوائری رپورٹ بھی. اور اس کے علاوہ IG صاحب نے انکوائری رپورٹ کے بعد ڈپارٹمنٹل انکوائری بٹھائی، اس میں بھی وہ بندہ گلٹی ثابت ہوا، اور اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا. IG سندھ صاحب، آپ کے SHOs 28 لاکھ روپے لے کے ہمارے فیوچر پر حملہ کر رہے ہیں، اور آپ نے غالباً سنا کہ وہ لیکچرار تھے، کمیشن پاس افسر تھے، لینڈ لارڈ تھے، بزنس مین تھے، جن کو اتنے لوگ مسلح آئے، اور شہر میں ہے نا دن دہاڑے. بالکل بازار میں، مین بازار میں دن دہاڑے، دن کے 2 بجے تھے، اور پولیس اسٹیشن سے گزر کے آئے ہیں. بتائیں. پولیس اسٹیشن کی گلی سے گزر کے آئے ہیں، اور ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہے؟ بالکل ایک بھی بندہ گرفتار نہیں. تو کیا پولیس کیوں نہیں جا رہی گرفتار کرنے؟ ڈر رہی ہے؟ سر اصل میں بیسیکلی شاہزیب چاچڑ صاحب ہیں SSP شکارپور، وہ ینگ آفیسر ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. میرے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. اور وہ تو SSP شاہزیب صاحب بے بس تو نہیں ہے کہیں؟ سر بے بس نہیں ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو انگیج کر دیا گیا ہے گڑی تیگوں میں، لیکن نہیں، وہ ایک آرڈر کریں، وہ آرڈر کریں، وہ ان کو جسٹ ایک آرڈر دینا ہے کہ جائیں ریٹ مارے گرفتار کر کے لے آئیں. سر ان کو انگیج کر دیا ہے گڑی تیگوں میں، تو میں یہ کہوں گا کہ شکارپور ڈسٹرکٹ میں صرف گڑی تیگوں تو نہیں ہے نا. اگر آپ جو ہے نا کچے کے ایریا میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور پورے سٹی کو جو ہے نا ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا ہے، یہ تو ظلم ہے. تو وہاں پہ آپ کے جو نمائندے ہیں امتیاز شیخ صاحب اور دیگر، جہاں تک کیونکہ میں خود کرنٹ افیئرس میرا تعلق ہے، تو انہوں نے کوئی آواز اٹھائی؟ سر انہوں نے ہمارے معاملے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی. صرف ایک بندہ ہے شہریار خان مہر، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے نا آواز اٹھائی تھی، اور مختلف اوقات میں ہمارے. چلے شہریار مہر صاحب، ریلی اپریشیٹ، چلے آپ نے آواز اٹھائی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ چونکہ آپ ہی ووٹ لیتے ہیں، آپ ہی ان علاقوں کے کرتا دھرتا ہیں. تو پھر فائنلی اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی اپیل ہے آپ کی، ریکویسٹ ہے، یا کہ آپ کوئی ایکشن ہوگا؟ سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ فل فور جو ہے نا جو قاتل ہیں وہ گرفتار کیے جائیں، اور ان کے جو گھر ہیں، ان کی ملکیتیں ہیں، ان کو مسمار کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو قانون کے کٹڑے میں لایا جائے تاکہ ہمارے ساتھ. اور کیس ثابت ہو چکا ہے ان پر؟ بالکل کیس ثابت ہو چکا ہے، اور میرے پاس ویڈیوز ہیں، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے. ہمیں دھمکیاں دینے کے دے رہے ہیں مختلف اوقات میں، ویڈیوز سینڈ کریں، اس میں ویڈیوز میں وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے. چلیں SSP شاہزیب صاحب، میری بھی آپ سے گزارش ہے، بہت سارے لوگوں کی، آپ بالا افسر ہیں، آپ تو ایک جسٹ آرڈر کریں، پولیس خود ان کو گرفتار کر کے لے آئے گی. اور ہماری سندھ پولیس اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ کچھ قاتلوں کے آگے سر تسلیم خم کرے. آپ ان کو اٹھا کے لے آئیں. کیفر کردار تک پہنچے، یہ میسج پہنچ گیا ہوگا. اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. جبار راٹھور صاحب، رمضان کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ اتنی ساری مصروفیات، اتنے سارے آپ نے ڈیزگنیشنز لیے ہوئے ہیں، اتنی بڑی لسٹ ہے، کیسے ٹائم نکالتے ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ساجد حسین آپ کا، آپ کے چینل کا، سب کا بہت بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ
8 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں. جب آپ کا پہلا پروگرام ہوا تھا, جب سے ماشاءاللہ آپ فلائٹ جو ہے آپ کی اوپر ہی جا رہی ہے, تو ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے, رمضان میں ٹائم مینجمنٹ تو پورا سال کرنا ہی پڑتا ہے, رمضان میں اسپیشلی کرنا پڑتا ہے. آپ نے رمضان میں چونکہ ہر ثواب جو نیکی کرتے ہیں اس کا 70 گنا ثواب ہے, کسی کا کتنے گنا ہے. رمضان میں روزے بھی ہیں, تراویاں بھی ہیں, سب چیزیں ہیں, یہ سب کرنی پڑتی ہیں. ٹائم مینجمنٹ اگر آپ کر لیں نا رمضان میں, کہ بھائی آپ نے رات کو ایک دن پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں آپ کو اتنے بجے اٹھنا ہے, سحری پہ, فجر پہ, تہجد پہ, اور آفس ٹائمنگ میں کیا کیا کرنا ہے. میری عادت ہے میں ہمیشہ ڈے 1 سے ہر چیز لکھ لیتا ہوں. صحیح. آج کل کے بچے جو ہیں, جو ہمارے بھی ہیں ماشاءاللہ, نیو جنریشن موبائل پہ لگاتی ہے, وہ لکھتے نہیں, موبائل پہ چلتی ہے, پتہ چلے صبح موبائل ہی چارج نہیں تھا. کیا ہوا, اچھا چارج نہیں تھا تو آن ہی نہیں ہوا تو میں اٹھا ہی نہیں. یہ سب کی بات کروں میں, نہیں کہ کوئی آپ کے یا کسی کے. تو آپ ٹائم مینجمنٹ کو کریں, ہر چیز رائٹنگ میں لیں. اور ویسے بھی ہمارے یہاں میمنوں میں تو کہا جاتا ہے کہ لکھیو ون چائے, مطلب یہ ایک حدیث بھی ہے کہ ہر چیز کو آپ لکھنے میں لیں, تو اس کو بھی آپ لکھنے میں لیں کہ آپ نے صبح اٹھ کے کرنا ہے, کہ اپنا ٹائم مینیج کریں. تو جیسے ساجد بھائی نے صحیح کہا کہ ہمیں 10 جگہ پہ جانا ہوتا ہے. میرا تعلق جب ڈریم ورلڈ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں میں, وہاں کا بھی 1 گھنٹہ راستہ جانے کا, ایک آنے کا, پھر میٹنگز بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی کام ہوتے ہیں, پھر کمیونٹی ہے, پھر سول سوسائٹی ہے, پھر ایسوسیشنز ہیں, سوشلز ہیں, سب چیزیں. اچھا سب جگہ ورڈ اچھا نہیں ہے, لیکن کہنا پڑتا ہے سب جگہ منہ دینا پڑتا ہے, اور نہ جاؤ تو ناراضگی ہوتی ہے اور آدمی پیچھے چلے جاتا ہے. اور وہ آدمی جو فیس کرتا ہے ان چیزوں کو, تو اسی کو ہی تو عہدہ دیا جاتا ہے, اسی کو دیا جاتا ہے نا. اور آج کل زمانہ ہے فوٹو سیشن کا. اگر آپ کہیں جائیں اور اگر آپ کے فوٹو نہ ہونا تو بولتے ہیں یار کیا ہوا تھا, تمہیں بلایا نہیں تھا. ہاں کیا ہوا, صحیح بات ہے. بلکہ آج کل تو سیری میں اٹھتے ہی آدمی کو آن لائن ہونا پڑتا ہے, ورنہ بولتے کیا ہو سیری پہ اٹھے نہیں تھے, سحری پہ اٹھے نہیں تھے. کیا زمانہ کیا یہ, ہر چیز کا پروف موبائل کے تھرو مل جاتا ہے کہ بندہ جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے, کہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. سر اگر کچھ دن آپ فیس بک پہ پوسٹ نہ رکھیں تو کال آتی ہے کہ خیریت ہے, آج کل آپ مارکیٹ سے غائب ہیں. یہی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں ماشاءاللہ ادھر جتنی جگہوں پہ ہوں, کسی 1-2 جگہ نہ جاتے, جیسے نہیں گیا, جیسے اب 3 سحریوں کی دعوت ہے یا 3 افطاریوں کی, تو افطاری تو میں اوائڈ کرتا ہوں, گھر میں ہی کرتا ہوں. کہیں ایک جگہ نہیں گئے, 2 جگہ 3 جگہ, ایک شادی کی دعوت آئی, 3 دعوتیں تھی, نہیں جا سکا کسی وجہ سے, تو فون آ گیا یار کیا ہو خیریت ہے, پتہ چلا تھا بیمار ہو. میں نے کب بولا بھائی بیمار ہو, تو پھر جانا ضرور پڑتا ہے, وہی ٹائم مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے انسان کو. جی ویسے ابھی جیسے افطاریاں ہو رہی ہیں یہ رمضان میں اتنی بڑی بڑی, جو بڑی بڑی NGOs کر رہی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں چیز تو اچھی ہے, لیکن اس میں خرچے اب بہت زیادہ ہونے لگے ہیں. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آدمی کے اپنے گھر کے خرچ چلتے نہیں ہیں, لیکن ہم جیسے, میں آپ کو بھی انکلوڈ کروں گا, ہم ہی لوگ کرتے ہیں, سحریاں بھی کرواتے ہیں, افطاریاں بھی کرواتے ہیں, وہ مڈ نائٹ کی بھی ایک چلتی ہے دعوت کے, بھائی یہ بھی کر لو. وہ سمجھیں کہ پارٹ آف لائف بن گیا. اس معاشرے میں رہنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ہی رہ کے چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کل میں گیا تھا کلاک ٹاور میں, ایک سحری تھی 12 ساڑھے 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے, اب ان کے اپنے شوق ہیں سب کے. صبر اور شکر, بینگ اے مسلم, پھر رمضان المبارک, پھر ہمیں یہ بہت کچھ سکھانے آتا ہے, ہمیں یہ زکوٰۃ بھی بتانے آتا ہے, ہمیں یہ انسانیت بتانے آتا ہے. صبر اور شکر کا تعلق انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہے. صبر اور شکر جو ہے نا بہت بڑا ایک ستون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے صبر اور شکر کو اپنا لیا نا, اس نے سمجھے کہ اپنی آخرت بنا لی. ایک آدمی, میں آپ کو 2 منٹ کا قصہ سناؤں, ایک آدمی 5 وقت کا نمازی, نماز پڑھنے گیا, باہر نکلا تو اس کی چپل نہیں تھی وہاں پہ. اچھا, تو اس نے دیکھا, بولا یا اللہ میں 5 وقت کا نمازی, تیرے گھر میں نماز پڑھ کے آیا, میری چپل غائب ہے. وہ باہر نکلا تو ایک آدمی ایک ٹانگ سے کھڑا ہوا تھا. اللہ, جب اس نے اس کو دیکھا تو بولا یا اللہ یہ میں نے کیا غلطی کر لی. وہ اس نے سمجھو کہ وہ مانگ کے چپل یا کہہ کے غلط کام کر لیا. تو ہر چیز میں شکر ادا کریں, آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. آج کل ہمارے دور زندگی میں کیا ہو گیا ہے, کوئی شادی ہوتی ہے تو دعوتوں میں 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ خرچہ ہوتا ہے ایک دعوت میں. اب اس کو دیکھ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے یہ. ابے بھائی آپ ایسے لوگوں کو بھی تو دیکھو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, جو کہ 50 لوگوں کی دعوت کرتے ہیں, کوئی 1 ڈش اس میں دعوت ہو جاتی ہے, اس میں شادی بیاہ ہو جاتی ہے. تو ہمارا آج کل کا ماحول کیا ہو گیا, یہ سب میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. میڈیا مطلب یہ فیس بک, واٹس ایپ, موبائل, سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس میں یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے دیکھا دیکھی میں اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں, نیچے جیسے آج کل جنریشن ڈی موٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے. 3 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ڈیفینس یا بڑے علاقوں میں نہ جائیں, آپ بس میں یا پیدل صدر میں, لیاری میں, چاکی واڑہ میں, ادھر جو لوگ جو یہ علاقے ہیں نا ایسے, آپ وہاں جائیں پیدل گھومیں بسوں میں, آپ کو پتہ چلے گا کہ غربت ہے. آپ کروڑوں لوگوں سے اچھے ہو.
ये हम अच्छा, जो जनरेशन सोच रही है कि बाहर जाएं, हम यहाँ पे कुछ नहीं रखा, डिमोटिवेट हुई हुई है, उसको क्या कहेंगे? देखें, इसमें एजुकेशन में बाहर की फ़ायदा है, बाहर की करेंसी का डिफरेंस हमारा इतना है कि बाहर जॉब में भी फ़ायदा है। अब लेकिन मेरे जैसा आदमी, जो मेरा एक बेटा एक बेटी है, मेरे बेटे को भी चांस मिला 2-3 मरतबा जाने का, लेकिन मैंने अलाउ नहीं किया। अब हमें उनसीयत इतनी है, 2 ही बच्चे हैं कि भाई हम कहते हैं नहीं जाए, लेकिन जो बाहर जाते हैं उनकी सारे लाइफ तो बन जाती है। मेरे भांजियाँ भतीजे कुछ हैं बाहर, अब जाहिर है वहाँ जब रहते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी अच्छी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, बेनिफिट्स अच्छे होते हैं। करेंसी डिफरेंस ऐसा होता है कि फिर वो वापस नहीं आते, पढ़ने जाते हैं तो बस फिर या तो नौकरियां सेट करके आते हैं, या पता चला कि एंड में आके फिर शादी कर लेंगे, मतलब पूछ के घर वालों से। लेकिन लाइफ बाहर की अच्छी है तो सही, लेकिन अपना मुल्क फिर अपना मुल्क, अपना मुल्क फिर अपना मुल्क। आगे बात सिलसिले को, और फिर चूँकि हम रमज़ान में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, रमज़ान में बहुत कुछ बताने आता है, सिखाने आता है। सियालवी साहब मौजूद है। सियालवी साहब, औलाद की तरबियत कितनी अहम है दीन इस्लाम में भी, और फिर आजकल का नौजवान एंड्रॉयड का नौजवान है, AI का नौजवान है, IT में वो फर्स्ट पर है, वो कहते हैं बाकी चीज़ें बाद में। आज बच्चा जो है वो गिल्ली डंडे से नहीं खेलता, उसके पास iPad है, एक से एक अच्छा जदीद फ़ोन है, वो उससे अपनी गेम खेलता है। तो तरबियत कितना अहम किरदार करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातुं व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम साजिद हुसैन साहब, बहुत ही प्यारा सवाल आपका, और यकीनी तौर पर औलाद की तरबियत बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, और हर एक की औलाद की ये बुनियाद है। सही जी। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं अपने हाज़रीन की समात की नज़र करना चाहूँगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। सही। नंबर 1, हुब्ब नबीयकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, व हुब्ब अहले बैतिही, माशाअल्लाह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। नंबर 3 फरमाया कि व तिलावतल कुरान, और कुरान मजीद की तिलावत। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। सुभान अल्लाह। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है साजिद हुसैन साहब कि हम अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे सिखाएं? जी। सही। हम अपने बच्चों को औलाद नबी की मोहब्बत कैसे सिखाएं? सही। और हम अपने बच्चों को तिलावत कलामुर रहमान कैसे सिखाएं? सही। इसका बेहतरीन आसान सा तरीका है जो कि रासिखीन कामिलीन मुहद्दिसीन ने बयान किया है, वो ये कि आप अपने बच्चों को छोटी छोटी वो कुतुब जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी हैं, सही। आप सीरत की वो छोटी छोटी किताबें अपने बच्चों को पढ़ पढ़ करके सुनाएं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के छोटे छोटे वाक़यात हैं। सही। क्योंकि बच्चे जो हैं उनका जो जहन है वो यकीनी तौर पर कंप्यूटर के मानद होता है, पिकी होता है, कि पिक कर आप लेते हैं जी, फ़ौरन। फ़ौरन पिक करते हैं। कोई भी चीज़ आप उनको बताएंगे तो वो अपने जहन के अंदर जो है बड़ी तेज़ी के साथ महफूज करते चले जाएंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी आप छोटे छोटे वाक़यात अपने बच्चों को बताएंगे तो इंशाअल्लाह एक तो बुनियादी तौर पर हमारे बच्चों की एक अच्छी तरबियत होगी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुताबिक और वो वाक़यात जब वो अपने जहनों के अंदर महफूज करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका अच्छा नतीजा सामने आएगा। इसी तरह औलाद नबी की मोहब्बत के हवाले से भी आप जो है कुतुब ऐसी ले लें जिसमें अहले बैत की सीरत, अहले बैत के मकाम और मर्तबे का ज़िक्र खैर हो, वो छोटी छोटी चीज़ें आप उनको बताएं। और इसी तरह आप कलामुर रहमान का इल्म जो है वो उस बच्चे को दें, क्योंकि यहाँ माहिरीन ने बच्चों की तरबियत के हवाले से 3 हिस्से बयान किए। सही।
पहले 7 साल, दूसरे 7 साल, तीसरे 7 साल। पहले जो 7 साल हैं, माहिरीन कहते हैं कि आप बच्चे को गोद में उठा कर रखें। सही। दूसरे 7 साल माहिरीन ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे पर जो है वो उस बच्चे को गुलाम बना करके रखें। तीसरे जो 7 साल हैं वो ये कि अपने बच्चे को आप अपना दोस्त बना करके रखें। अब यहाँ गोद में उठाने से मुराद साजिद भाई ये है कि आप उस वक्त जो कि एक सीखने का अमल होता है, सीखने की उम्र होती है, सही। आप अपने बच्चे को बजाते खुद सिखाएं। क्योंकि पहली दर्सगाह क्यों कहा जाता है कि माँ की गोद है? जो कुछ उसको वालिदैन से सीखने को मिलेगा वैसे एक मौसर और बेहतर अंदाज में दूसरे मकाम से उसको सीखने से नहीं मिलेगा। देखें, ये हमारी कंट्री के अंदर या दीगर मुल्कों में भी शायद होगा कि 2 साल का बच्चा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उसको स्कूल एडमिशन करा दिया जाए, जबकि ये गलत है। जापान में आज भी माशाल्लाह, आप भी जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, आपके भी इल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। जापान में आज भी 7 साल का बच्चा होता है तब उसको एडमिशन दिलवाया जाता है। सही। उससे पहले घर में ही उसकी तरबियत होती है, उसको सिखाया जाता है। और आप देखें कि ये जितने भी मोंटीसरी है या KG1 है या इससे पहले के मामलात हैं, ये सब क्या है? पूरा साल लगता है बच्चे को पेंसिल खाली जो है वो पकड़वाई जाती है कि भाई आप बेटा ये पेंसिल पकड़ना सीखो। सही। ठीक है, उसके बाद फिर चलाने में कई महीने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जनाब जो है आगे के जो मराहल हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बग़ैर फीस पे किए आप अपने बच्चे को अपने करीब रखें, आप खुद बच्चे के करीब रहें और आप अपने बच्चे को सिखाएं। तो यहाँ माहिरीन ने जो कहा गोद में उठा कर रखें, तो इससे मुराद यही है कि पहले 7 साल जो हैं वो आप अपने बच्चे की खुद तरबियत भी करें और उसको खुद सिखाने का अमल भी करें। क्या बात है, खूबसूरत बात की। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को और एडिक्शन रिकवरी सेंटर से चलाते हैं। फाज साहब से मौजूद है। फाज साहब, आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं और किन किन उम्र के अफराद आपके साथ रवाबित में रहते हैं? किस तरह आप इस सेंटर को लेकर चलते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो साहिद साहब आपने यहाँ पे हमें बुलाया और रमज़ान के हवाले से तो बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा है। और हमारा तो काम ऐसा है कि एक प्रॉब्लम में होते हैं बच्चे जो नशा इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा एक कॉमन केस उठा हुआ है। हाँ, ऐसे ही मुस्तफ़ा हाई प्रोफाइल केस उठा हुआ है। वहाँ पे भी यही था कि घर वालों को नॉलेज थी कि उनके बच्चे इस एक्टिविटी में हैं, उन्होंने मदद हासिल नहीं की। सेंटर तक, साइकोलॉजिस्ट तक, जो लोग माहिरीन हैं, हम लोग जिस तरीके से जो एक ड्रग एडिक्ट बच्चा है उसको लेके आते हैं और उसके घर वालों तक और उस तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि ये जो है वो किरदार की खराबी नहीं है, बीमारी में फंसा हुआ है। नहीं, पेरेंट्स को ये बताया ना, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ना, वो ये कहते हैं हम इसलिए नहीं भेजते कि हमें ये डर होता है कि कहीं हमारे बच्चे पे तशद्दुद ना हो, वहाँ लाउडली उनको डांट डपट ना हो। मेल प्रैक्टिसेस, इसको मेल प्रैक्टिसेस कहते हैं। बिल्कुल, अगर ये होता है कराची में, ऐसा नहीं कि नहीं होता। एक अच्छा रिहैब सेंटर चूज करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है। सही। फैमिली इसको टैबू और स्टिग्मा समझती है कि ये मेरे घर की बात बाहर निकल जाएगी। असल मसला वो होता है मार कुटाई का फिर भी नहीं है, वो सेकेंडरी है। सबसे पहले यही है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि बच्चा नशा कर रहा है, कर भी रहा है तो वो घर में अपने फॉर्मूले अपना रहे हैं, जबकि आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है और 1987 से इसको डिजीज माना जाता है और इसका एक पूरा ट्रीटमेंट सेंटर जो है ना वो बना गया है। ठीक है। उम्र कौन कौन सी आती है? अब तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अंडर 18 भी आते हैं। अच्छा। और उनको जो है वो ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल सेंटर जो है वो इस तरीके से हमने मुनक्किद किया हुआ है। ARC जो आप रन कर रहे हैं, कितने पेशेंट्स में कहूँगा, कितने लोगों से और कब से ये सिलसिला है आपका? तो कमोबेश जो है वो 12 साल के करीब जो है वो हमारी टीम इसमें इन्वॉल्व है और मुझे भी इसमें आए हुए इन लोगों के साथ तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। अलग अलग नामों से, अलग अलग इसी शहर में अलग अलग, प्रॉमिस रिहेबिलिटेशन, एडिक्शन रिकवरी, हिकमत, ये तीनों के तीनों जो है वो हम ही ओन करते हैं और ये अलग अलग एरियाज़ के अंदर हैं। यहाँ पेशेंट्स कितने, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 2nd नंबर पे हमें जो कर रहे हैं, तकरीबन 250 बच्चे एट ए टाइम होते हैं तीनों ब्रांचेस के अंदर। और कितने मुस्तफीद होके गए? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50% का रेशो होता है जो मुस्तफीद हो जाते हैं। फिर ये रिलैप्सिंग बीमारी है, बाहर निकलते हैं, उन्हीं लोगों में बैठते हैं तो बाहर नशा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेशेंट सही नहीं हो सकता। फिर क्या करें? उनको उनका माहौल, एटमॉस्फेयर, नई तर्ज जिंदगी, नई तर्ज रमजान का जो मैसेज है वो भी यही है आपको कि किस तरह परहेज करना है। आप उन पेरेंट्स को कहें ना कि इसकी जो गैदरिंग है, जो इसका फ्रेंड सर्किल है, आप वो चेंज करें। अवेयरनेस और एजुकेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा। अब
پیرنٹس کیا سمجھتے ہیں شاید بخار ہے, کوئی گولی دوں گا ایک دن میں ختم ہو جائے گا, جبکہ یہ تو پورا اسکولنگ کی طریقے سے کہ وہ آتا ہے, ایڈمٹ ہوتا ہے, اس کو کم سے کم 3 مہینے تو ہمارے پاس رہنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد لائف ٹائم اس کو اپنے فالو اپس اور سیشنز کروانے ہوتے ہیں. کریونگ تو رہے گی, میں نے, اور آپ نے بریانی بچپن میں ایک دفعہ کھا لی, اس کا ذائقہ زندگی بھر رہے گا. اسی طریقے سے نشہ کرنے والے کو نشے کا ذائقہ رہتا ہے, تو پوری زندگی کریونگ ہوتی ہے. اچھا, اس وقت مینج کس طرح پورے کراچی میں ہی ہے سینٹر یا باہر بھی؟ ہمارے اس وقت کراچی کے اندر ہے. اس وقت کراچی میں؟ جی کراچی. اچھا, حکومتوں کو بھی تو آپ ریکویسٹ کریں نا, ہم اپنے پلیٹ فارم سے بارہا کہتے ہیں, چونکہ جس طرح آپ نے کہا انڈر 18 بھی آ رہے ہیں, تو اب یہ جو ہائی پروفائل کیس جس میں معروف ایکٹر کے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں, تو یہ تو پھر بڑے ہیں, مطلب کالج, اسکولز, بیچ میں یاد ہوگا آپ کو سندھ صوبائی منسٹر شرجیل میں نے کہا تھا کہ ہم اسکولوں کا وزٹ کریں گے, اور وہاں پہ بھی ہمیں یہ بہت سارے رپورٹس ہیں. تو اب اسکولوں میں بھی اگر یہ, تو ہمارا جو 3rd جنریشن ہے وہ تو کہاں جا رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے. ہم اویئرنیس یونیورسٹیز کے اندر ہم جو ہے ایم او یو سائن کر کے ہم پارٹنرز ہیں اینٹی ڈرگ کمیٹی کے, اس میں زیادہ تر کراچی کی یونیورسٹیز کے اندر ہر 3 مہینے اور 6 مہینے میں جا کے اویئرنیس دیتے ہیں. بٹ حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسی ٹائپ کے اویئرنیس پروگرام خود کرے, موٹیویٹ کرے, اور سب کو پابند کرے کہ اس طرح کے اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے جو ڈرگ سے ریلیٹڈ ہوں. ایکسپوجر ملے گا, بات ہوگی اس بارے میں, تو اس کے مسئلے کا حل نکلے گا. اس کو چھپا کے رکھ دیں گے کہ ایک نشہ کرنے والا بالکل اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہے معاشرے سے, تو پھر تو معاشرے میں برائیاں ہی پھیلیں گی. 2020 کے بعد زیادہ ریشو بڑھا ہے نا اس کا, ہائی لائٹ زیادہ ہونا شروع ہوا ہے, ورنہ تو 2010 سے ہی جو ہے وہ بہت برا حال ہے اس وقت. اور اس وقت دنیا میں 2nd نمبر پہ کراچی چرس کا استعمال کرنے میں آتا ہے, اور یہ تو ریکارڈڈ ہے نا. ان ریکارڈڈ تو اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو کتنا زیادہ ہے, تو اگر دیکھا جائے تو شاید ٹاپ پہ. لاسٹ کب کی ریسرچ ہے یہ جو ہے وہ 2021 کی ہے. اے آر سی نے کتنے ایسے سیمینار کروائے جس میں تمام مکاتب فکر, ہیلتھ کے شعبے کو لیا, حکومت کو لیا, سول سوسائٹی کو لیا, میڈیا کو لیا, پیرنٹس کو بلایا, اور بڑا ایک سیمینار, وہاں پہ اویئرنیس کے پروگرام آپ نے کتنے کیے؟ ہم صرف یونیورسٹی کی حد تک محدود ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے, پھر بات کرنا کہ فنڈز کی اویلیبلٹی اتنی نہ ہونا اور سب کچھ کرنا, کیونکہ خود پرائیویٹ لیول پہ چلا رہے ہیں. چلیں, عید کے بعد ہم آپ کو اپنے بڑے سیمینار میں لے آئیں گے, ہم وہاں پہ ان کو بھی اسپیچ کروائیں گے, یہ بھی آئیں وہاں بتائیں کہ یہ کتنا کام کر رہے ہیں. جبار راٹھور صاحب, آپ کے پاس روٹری میں بھی آپ کی خدمات ہیں؟ جی, روٹری میں تقریباً 6 سال سے کر رہا ہوں کنٹینیو. اچھا, پہلے روٹری پلاٹینیم میں ہوا کرتی تھی, اس کے بعد روٹری قائد ہے, رضوان آڈیا جو ہیں اس کے ڈسٹرکٹ گورنر ہیں, اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں. اور رضوان آڈیا کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہے. رضوان آڈیا سب سے زیادہ ایکٹیو. رضوان بھائی جتنے ڈی جیز میں نے دیکھے, یہ پریسیڈنٹ بھی رہے, میں نے ان کے ساتھ 3-4 سال کام بھی لیا, کام بھی ان کے ساتھ کیا, اور ابھی ماشاءاللہ سب سے ایکٹیو ڈی جی جو ہیں وہ رضوان عادیہ چل رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر, بہت پیسوں میں بھی کھلا ہے, کام کرنے میں بھی, محنت میں بھی, ادھر جانا ادھر جانا دنیا بھر کے, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام روٹری کا بھی ہوتا ہے. ابھی افطار ڈنر کی دعوتیں, چونکہ ویسے بھی کراچی پورا ہی سال چلتا ہے, بینگ اے سکسیسفل بزنس مین, کیا میسج دیں گے ہمارے نوجوانوں کو اور پھر بزنس مین کو کہ رمضان میں آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ نوجوانوں کے لیے آپ مشورہ ہیں, کیونکہ کچھ دن پہلے تبانی صاحب آئے ہوئے تھے, آج آپ آئے ہوئے ہیں. تبانی صاحب بھی ماشاءاللہ, حمزہ تبانی از ویری گڈ فرینڈ آف مائن. جیسے میں وائس چیئرمین ہوں ویمن لیڈرشپ فورم میں, وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں. بڑے اچھے اپنے یہاں ایونٹ, میلاد, نعت, ہر چیزیں رکھتے ہیں ماشاءاللہ. بڑا اچھا پروفائل ہے ان کا. افطار سحری سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ اگین میں کہوں گا جو پہلے بھی کہا کہ جاتا تو میں بھی ہوں, ہوتے جا رہے ہیں زیادہ, ہاں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اب جو کام ہم نے کرنا چاہیے نا, اب ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ 5 لاکھ کی دعوت نہ کرو, اس کے بدلے آپ راشن دے دو 5 لاکھ کا. اچھا, تو وہ کہتے ہیں ہم راشن 5 کی جگہ 10 لاکھ کا دیں گے, لیکن یہ بھی ہم کرتے ہیں, وہاں اپنی جگہ ہم کر رہے ہیں, یہ اپنی جگہ کر رہے ہیں. اچھا, ایک سلوگن آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا ون ڈش کا, جہاں تک مجھے یاد ہے, مجھے نہیں لگتا وہ سکسیس ہوا. وہ سکسیسفل نہیں ہوا. میں اس وقت نام کوٹ نہیں کروں گا, آپ کے میرے کامن فرینڈ بھی ہیں, ان کے ایک تھا کہ ون ڈش کریں گے, تو انہوں نے پھر اپنے فیملی میں ایک دعوت کی, ہر آئٹم کی ایک ون ڈش رکھ دی, بولا یہ ون ڈش ہے. اچھا, تو نہیں کامیاب رہی. ہم نے بڑی کوشش کی, میمن کمیونٹی نے, ہمارے جو میمن لیڈرشپ فورم کے گلوبل پریسیڈنٹ ہیں رحیم جانو صاحب نے, اختر عرفات صاحب نے کافی کوشش کی کہ ون ڈش پہ آیا جائے, لیکن نہیں مانتے ہیں. بعض اوقات آدمی فیملی کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. اب یہ جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں رمضان کی یا سحری افطار کی, اس میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا کم کر کے
वन डिश कर लें, उसको भी ऐसी कोई आइटम कर लें, 1-2 आइटम कर लें। और जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, जैसे राशन हम देते हैं, लोगों को इफ्तार करवाते हैं, रोज़े खुलवाते हैं, माशाल्लाह क्या नहीं होता पाकिस्तान में। और मैं पाकिस्तान में हर शहर में काफ़ी मरतबा जा गया आया हूँ, तो कराची में सबसे ज़्यादा होता है। तो जितनी ये चीज़ें होती है ना, उसको और बढ़ा दें, बजाय इसके कि हम 2-2 हज़ार रुपये की वो इफ्तारी या सहरी करें। हम इन लोगों को, जिनके माशाल्लाह लोग दुनिया भर में ये चलता है, मक्का मदीना में जिस तरह होता है, लाखों लोग सहरियाँ इफ्तारियाँ करते हैं, उस रेशो को बढ़ा देना चाहिए, राशन ज़्यादा दे देना चाहिए। और माशाल्लाह कराची तो ऐसा है कि 3 करोड़ की आबादी में, अभी मैं परसों में एक जगह पढ़ रहा था और देख रहा था, 3 लाख मांगने वाले तो आ गए बाहर से। अब उन्होंने तो समझो वैसा बनाया जैसे इंटीरियर से लोग यहाँ आते हैं कि इंटीरियर से दुबई आ रहे हैं, इतना इन लोगों ने इसको रखा हुआ है। लेकिन हम बीइंग अ मेहमान हम क्या करते हैं, और हमारे बड़े भी यही कहते हैं कि हम देने से ज़्यादा हम क्या करते हैं कि उनको मछली खाने से अच्छा मछली पकड़ना सिखाते हैं। हम उनको कोई ना कोई काम करा देते हैं। आप हम इसको 10-20 हज़ार रुपये देने ना, 50 हज़ार देने, तो 50 हज़ार में हम उसको कोई ठेला लगा देंगे, कोई चिप्स का ठेला लगा लेगा, फ्रेंच फ्राइज का लगा लेगा, कोई फ्रूट का लगा लेगा कि भाई ये तेरा काम है, ये कर। अगेन मैं नाम नहीं कोट कर सकूंगा, साहिद भाई हमारे आपके कॉमन फ्रेंड है, मुझ समेत बाकी लोग, हम यही करते हैं। उन लोगों को 25-50 हज़ार लाख रुपए में कोई काम दे देते हैं, छोटा मोटा। किसी को बाइक दिला दी तो उसकी किस्तें दे रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। वंस आपने अच्छा हाथ आपका यूं ही है, लेकिन उसका यूं नहीं है, उसको आपने डंडे पे लगा दिया। अभी जफर अब्बास साहब ने और जो अली शेखानी साहब हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कल ऐलान किया है कि आज की रात सहरी के वक्त वो 50,000 नौकरियों का ऐलान करेंगे और आने वाले वक्त में वो 5 लाख और नौकरियों का ऐलान करेंगे। हाउ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? ये तो वैसे मेरे लिए भी सरप्राइजिंग न्यूज़ है, लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आज वो ऐलान होने जा रहा है सर। अच्छा, अभी से ही उसकी तशहीर हो रही है कि देखिए ये तो 2 नाम बहुत बड़े नाम है। अब इनके पीछे कोई ना कोई ज़ाहिर बात होगी, कोई सपोर्ट होगी, कोई बैक होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, वरना हम तो सिर्फ यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई 200-500 लोगों की मदद करते होंगे ना, ये लोग तो हज़ारों और लाखों लोगों को हर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूटरें और रोज़गार और अफ्तारियाँ और ये वो सहरियाँ, और क्रिटिसाइज भी होते हैं ये लोग, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो हम आप कर भी तो नहीं रहे ना। ये अगर 1 लाख लोगों को खिलाते हैं, उसमें 10-5 हज़ार 2 हज़ार लोग भी अगर ऐसे होंगे मुस्तहिक, तो इनकी तो नेकी तो काम आ गई। सही बात। सर नेल्सन पेंट भी हमारे साथ रहता है, हर साल हमें सपोर्ट करता है, हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजता है। और नेल्सन पेंट का कहना है रंग ज़िंदगी का कम मिकदार में ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो जब्बार राठौर साहब, ये नेल्सन का प्यारा गिफ्ट हैम्पर ये आपके साथ जाएगा। और मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि जब्बार साहब जब भी आते हैं वो ये QN के ये गिफ्ट हमारे साथ वो लेकर आते हैं, और बहुत दूर से आए हैं मेरे भाई बिलावल। ये बिलावल ये आपके साथ जाएगा, आप बहुत दूर से तशरीफ़ लाए, और हमारी कोशिश है कि आपकी जो आवाज़ है, जो आपके साथ सानेहा रूनुमा हुआ, वो ऐवान बाला से लेके कौमी असम्बली से लेके सूबाई असम्बली से लेके जितने पावर हब हैं वहाँ तक ये आपका मैसेज जाए, और जो कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। फाइनली क्या मैसेज देंगे? जी फाइनली मैं ये कहूँगा कि SSP शिकारपुर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, IG सिंह को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो SHO थे उस टाइम के, वो इन्वॉल्व निकले हैं पुलिस के, तो पुलिसिंग जो है वो बेहतर करनी चाहिए इनको, और जितना ज़्यादा हो सके पुलिसिंग पे काम करें। और इसके अलावा मेरे भाई जो शहीद हुए हैं उनके एक भी कातिल अरेस्ट नहीं हुए। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि मेरे भाई शहीद के जो कातिल हैं वो जतोई कबीले के लोग हैं, और वो हमारे घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पक्के के एरिया में रहते हैं। अच्छा, मतलब आंखों के सामने बिल्कुल आंखों के सामने हैं, और डेली आते जाते हैं, मुख्तलिफ जो है ना रोड्स पे वारदातें करते हैं। क्या SSP शाजिब साहब, अगर लेट सपोज अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ये वाकया रूनुमा हो और आपके ब्रदर या आपके किसी रिलेटिव के कातिल आपकी आंखों के सामने घूमे, तो उस वक्त आपको बिलावल के दर्द का अंदाज़ा होगा और उसकी फैमिली किस हाल में गुजर रही है। तो उम्मीद है अल्लाह ने आपको जिस मनसब पे बिठाया है आप उस मनसब का इंसाफ करेंगे, जिस तरह तमाम ही लोग, ये अल्लाह की तरफ से है, जो जिस मनसब पे बैठा है अगर वो उसका फैसला अदल और इंसाफ से करे तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी। बिल्कुल सर। ये था हमारा आज का पहला सेगमेंट, और मुझे साजिद हुसैन को ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, आपने लेकिन कहीं नहीं जाना, दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
بریک کے بعد خوش آمدید. اور سیکنڈ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے آپ ماضی میں بھی متعدد ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ آپ ان کو دیکھ چکے ہیں. تھوڑا سا تگڑا بولتے ہیں, اکثر تنقید کا نشانہ بھی رہتے ہیں, اور جو ان کی فین فالوئنگ ہے ان کے وہ سر کا تاج ہیں. تو مولانا عمر عباسی صاحب کو خوش آمدید. بہت شکریہ سر. مولانا صاحب آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ نوجوان نعت خواں بھی سیٹ پر آ چکے ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, محمد سمیع قادری. سمیع بسم اللہ کریں تو پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بڑا خوبصورت کلام ہمارے سیالوی صاحب کو بھی ماشاءاللہ بہت پسند ہے, جو کہ میں اس ٹائم پہ سنا نہیں پایا, آج سناتا ہوں. بڑا خوبصورت کلام میلے کا شہر. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی ماٹی, وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی ماٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں انزلا نے, یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو, میں جام شہادت اجازت اگر دو, میں جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی ماٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے, اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے, تو پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی ماٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے, وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے, وہ خیمے میں رو کر. میں بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے کو
جی چاہتا ہے وہ سونے سی کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی، اور آپ نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، آپ نے ہمیں انسان بنایا، آپ نے ہمیشہ محبت کی بات کی، اخوت کی بات کی، توحید کی بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ مولانا عمر عباسی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نور مانتا ہے، کوئی بشر مانتا ہے، افضل البشر مانتا ہے، کیا کہیں گے آپ کی شخصیت کے بارے میں؟ آپ آخری نبی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ گزشتہ سالوں کی طرح آج ایک بار پھر آپ نے موقع عنایت فرمایا. صحیح. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے، آمین آمین آمین. کہ ہم آپ کے پروگرام کی زینت بنتے رہیں. میں آپ کے سوال سے ہٹ کر ایک ہی بات کروں گا. آپ نے کہا کہ نور بشر، میں کہوں گا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دیا. سبحان اللہ. اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی. آپ نے کہا نور بشر، میں نے کہا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس، وہ کہتے ہیں نا، کسی نے افضل البشر سمجھا تو کسی نے نور سمجھا، کسی نے کیا سمجھا، کس نے کیا سمجھا. جس نے آپ کی شخصیت، دیکھیں آپ کی جو شخصیت ہے وہ کتنی بالاتر ہے. خدا کی عظمتیں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ جان. سبحان اللہ. بے شک. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جان ہے. میرے آپ کے سوچنے کی قلم میں وہ طاقت نہیں ہے، میرے آپ کے دماغ میں وہ سوچنے کی ہمت ہی نہیں ہے، میرے آپ کے لکھنے کے قلم میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. ایک شاعر نے حضور کی مدح میں، حضور کی حمد و ثنا کے اندر اشعار لکھے لکھے لکھے، آخر میں قلم توڑ کر پھینک دیا اور کیا کہا؟ بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر. میں اس ذات پر کیا لکھوں، اس ذات پر کیا لکھوں کہ جس کی عظمتیں صرف خدا جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی ایسے ہی. میں آپ کو بتاؤں بات ہے کیا. میں اب اپنے حقیقی ٹاپک کی طرف آتا ہوں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں، ہم نے حضور کو پہچانا، مانا جی چند دنوں کے لیے. کتنا مانا، میں بتاتا کیسا مانا، ہوں، بتاتا سایہ بھی نہیں ہے آپ کا. ہوں. نہیں دیکھیں میری بات کو سمجھیں، یہ علماء کا ٹاپک ہے. آپ نے سوال کر لیا، اب آپ جواب کا انتظار کریں. صحیح. علماء اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں. عوام چند دنوں کے لیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. 7 سال سے لے کے 60 سال تک والا اس بات پر یقین رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بچپن سے لے کے 55 تک کی عمر والا اس بات پر یقین رکھتا ہے. بالکل رکھتا ہے. لیکن میرا آپ کا سوال ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ توفیق دے. نہ، اللہ نے توفیق سب کو دی ہے. کھانا کھانے کی توفیق 3 ٹائم سب کو مل رہی ہے. ایسا ہی. کیا حضور کو پہچاننے کی اللہ توفیق نہیں توفیق ہے؟ دے سب کو پورا نہیں سال ہے. ہاں. اس معاملے میں توفیق کی بات نہیں وہ ہے. چند دن کون سے؟ اس معاملے وہ میں جو آپ دیکھیں، چند میں دن آپ کہہ رہے ہیں کو عباسی بتاؤں صاحب، ساجد وہ کہیں آپ کا اشارہ رب الاول کی طرف نہیں ہے. میری بات کو سمجھے، میں جا رہا ہوں مجھے جانے تو دے آپ کم سے کم. صحیح ہے. آپ سگنل پہ بھی روک دیتے ہیں اور پھر بولتے کہ جا بھی نہیں رہا. آپ سگنل پہ روکے تو نہیں نا پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ریڈ لائٹ نہ لگائیں پھر جانے دیں مجھے. بات یہ ہے کہ میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. عوام الناس کا ایک مخصوص طبقہ جو نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ تین کا، نہ تیرہ کا، وہ چند دنوں کے لیے اپنے آپ کو عاشق نبی، چند دنوں کے لیے کہتے ہیں ربیع الاول کے چند دنوں میں کہ میں عاشق نبی ہوں. یہ عاشق نبی نہیں ہے. یاد رکھنا، موسمی عاشق نبی نہیں ہو سکتا. ہمیں نسلی عاشق نبی سے پیار ہے. ممتاز قادری کی طرح، غازی علم الدین کی طرح نسلی عاشق نبی ہو، جس کی گٹی گٹی میں عشق نبی بھرا ہوا ہو. ایسے نہیں کہ ٹرک پہ جا رہا ہو، پاپڑ پھینک دے، جوس پھینک دے اور کہہ دے کہ میں عاشق نبی ہوں. یہ حضور سے عشق نہیں ہے. حضور
کیا یہ حضور سے عشق ہے؟ کیا یہ حضور سے پیار ہے کہ ٹرک سے جوس کے ڈبے پھینکے جا رہے ہو؟ یہ حضور سے عشق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے 3 چاند گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا اتنا فاقہ کیسے گزر بسر ہوتا تھا؟ فرمایا کہ کھجور سے، فرمایا کھجور سے کسی کا پیٹ بھرا ہے؟ فرمایا کھجور کی قدر بھی اس وقت آئی جب کھجور کی گٹلیاں بھی چوس چوس کر ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس گھرانے کا، اس دو جہاں کے سردار کے گھر کا یہ عالم ہے۔ اور دعا کیا کر رہے اپنے آل کے لیے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میرے آل کا رزق کبھی کشادہ نہ کرنا، ایک وقت کھائے تو شکر کرے، دوسرا وقت نہ ملے تو صبر کرے۔ اور امت کی باری آئی تو کہا یا اللہ میرے امت کے دسترخوانوں میں فراوانی عطا فرما۔ اور یہ امت ایک دن کے لیے لاکھوں روپے ضائع کر کے اپنے آپ کو عاشق نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ جائیں اپنے مسلک کے علماء سے یہ مسئلہ پوچھ لے کہ آیا جو ہم یہ کر رہے رزق کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حضور کے امتی میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہوں گے اس دن جن کے گھر میں فاقہ ہوگا؟ کیا حضور کے امتیوں میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہوگا جس کے بچے بھوکے سوئے ہوں گے؟ کیا ٹرک میں نشو نمائی کرنا، لائیو ویڈیو چلانا، کیمروں سے تصویریں کھینچوانا کہ میڈیا کے اندر آ جاؤں اور عاشق نبی ہونے کا دعویٰ کر لوں؟ یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا غیرت والا ہے، حضور کی ذات بڑی غیرت والی ذات ہے، اس میں اپنی منطقیں نہیں چلیں گی، دین کے منہج کو سمجھنا پڑے گا کہ حضور ہمیں کیا دین دے کر۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ نے سمجھانا ہے، میری تصحیح کرنی ہے، مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آپ نے کہا جوس رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ وہ جو ریلیاں، وہ جو جلسے جلوس شان نبی میں نکلتے ہیں، آپ ان پہ تو تنقید نہیں کر رہے؟ نہیں میری بات سمجھ، میں آپ سے پھر وہی سوال کا جواب دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ ساجد بھائی، حضور سے محبت کا دعویٰ صحابہ نے مسجد کے اندر کیا، مکہ کے بازاروں میں نہیں کیا۔ نہیں تو اگر ریلیوں میں ہو اپنے رہا ہے صحابہ مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں چلے، انہوں نے اپنے قدم چلنے سے بتائے۔ مشرکین مکہ پوچھتے تھے یہود و نصارہ کہاں ہے آپ کا قرآن؟ حضور فرماتے تھے وہ میرا قرآن جا رہا ہے، صحابی جا رہا ہوتا، اس کی زندگی قرآن والی تھی۔ آج ہمارا چلنا بتایا کہ میں عاشق نبی ہوں، آج میرا بولنا بتایا کہ میں عاشق نبی ہوں، آج میری گفتگو کا انداز بتایا میں عاشق نبی ہوں۔ باہر دوستوں کے ساتھ مسکراہٹ رکھوں، گھر کے اندر آ کے فرعونیت کا مظاہرہ کروں اور کہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، یہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ۔ کیا میلاد مصطفیٰ ہمیں نہیں بتاتے کہ میں عاشق نبی ہوں؟ منانا نہیں ہے، اپنانا ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانا نہیں ہے، اپنانا ہے۔ اصل میں بات یہ اپنانے کی ہے نا۔ صحیح۔ کپڑے پہنے کیا اتریں گے نہیں؟ اتریں گے، ٹھیک ہے، آگے آپ کا پوائنٹ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ سیالوی صاحب بھی بیٹھے۔ سیالوی صاحب، رزق کی توہین ہوتی ہے، عباسی صاحب نے کہا پھینک رہے ہوتے ہیں ہم چیزیں، مذہبی ریلیاں، ان کا تھا کہ نکالنے سے بہتر ہے ہم میلاد منانے سے بہتر ہے ہم اپنائیں۔ جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں ساجد حسین صاحب، جہاں تک رزق کی توہین کی بات ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہمارے اکابر علماء ہیں، اکابرین سے لے کر ایک چھوٹی سطح کا عالم دین، صحیح، تمام ہی جیسے ہی ربیع الاول شریف کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ ہم ربیع الاول شریف کے آغاز سے پہلے ہی سبحان اللہ، اپنے محراب و منبر سے عامت الناس تک اس طرح کے پیغامات کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ رزق کی توہین کرنا ہرگز ناجائز ہے، جی صحیح، ہرگز ناجائز، صحیح، اس کا کہیں کوئی جواز نہیں ملتا۔ صحیح، اور جتنے لوگ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر رزق خدا کی توہین کرتے ہیں، اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ہم بالکل ان تمام لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں، اور انہیں بارہا سمجھایا گیا، کہا گیا، اور الحمدللہ بلکہ ربیع الاول شریف کے پروگرامات بھی میں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں اسی وینس پر، تو میں نے یہ بات آپ سے کی بھی ہے، دوبارہ میں اسی کو دہراتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح رزق کی توہین، دیگر معاملات وغیرہ، کیونکہ بہت سارے اس میں دیکھیں نا، ایک اتنا بڑا ہجوم اور وہ دن اتنا بڑا دن ہے جو کہ الحمدللہ ہم کائنات کی سب سے بڑی عید سمجھ کر مناتے ہیں اسے،
سبحان اللہ۔ اور پھر کائنات اس دن کی میں سب سے بڑی عید مناتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کروں صحیح۔ کہ دیکھیں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یا جمعے کو بھی عید کا دن کہا گیا حدیث پاک میں، صحیح۔ یہ ساری کی ساری عیدیں کس کے صدقے ملی ہیں؟ صحیح۔ اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ایسا ہیں۔ ہی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حدیث قدسی ہے، رب کریم نے فرمایا کہ میں تو ایک مخفی چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس پر جو ہے وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، مولانا عمر عباسی صاحب کہہ رہے ہیں میلاد منانے سے بہتر ہے، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، میں افلاق کو بھی پیدا نہ کرتا، لولا محمد ما خلقتو کا، میں نسل انسانی کے باپ آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانیت بھی اگرچہ وجود میں آئی ہے تو یہ صدقہ ہے ولادت مصطفیٰ کا۔ اگر حضور علیہ السلام کی ولادت نہ ہوتی تو آج انسانیت کا وجود ہی نہ ہوتا، اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی تو آج عید الفطر نہ ہوتی، حضور کی ولادت نہ ہوتی تو عید الاضحیٰ نہ ہوتی، اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی تو آج جمعے کے دن کی عید نہ ہوتی، اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی تو آج دنیا کے اندر جتنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، ان تمام نعمتوں سے ہم محروم ہوتے، انسان تو ہوتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات یہ، دیکھیں ان ریلیوں کے اندر، جلوس کے اندر، جہاں جہاں ایسی باتیں، ایسے معاملات، ایسی خرافات پائی جاتی ہیں، علماء اہل سنت اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، نہ صرف برات کا اعلان کرتے ہیں بلکہ سختی کے ساتھ ہم ان تمام خرافات کے خلاف کھڑے ہیں، اور جہاں جہاں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اس عمل کی سرکوبی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو میرے کئی لیکچر آپ میرے چینل پر جا کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے سختی کے ساتھ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں کیک بناتے ہیں، اب اس پر کیا جشن ولادت مصطفیٰ غلط ہے، نہیں لکھنا چاہیے، کیوں؟ آپ اسی کیک کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، آپ اسی کیک کو چھری سے کاٹ رہے ہیں، بعض لوگ حضور کا نالین پاک محبت میں، جبکہ ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مطلب کہنے کا یہ ہے، میں نے دیکھا تھا نالین پاک پہ تو نام لکھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے، وہی غلط امہات ہے۔ المومنین کے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لکھا ہوں، حضور کا نام ہو، صحابہ کرام کا نام ہو، یا اہل بیت میں سے کسی مقدس ہستی کا نام ہو، کیونکہ آپ نے اس پر چھری چلا کے چھری سے کاٹنا ہے، تو بھئی آپ یہ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو اس کا کوئی سولوشن بنایا؟ نہیں، اس کا یہی ہے کہ آپ اس پہ کسی قسم کا کوئی نام نہ لکھوائیں، آپ وہ اللہ کا رزق ہے، آپ بے شک کیک بنوائیں، کیک لے کر کے آئیں، سوری فار مخلوق کے خدا نبی میں کریم تقسیم کریں، صلی کوئی اللہ حرج نہیں ہے۔ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، ہمارا ان پر ایمان ہے، آپ کریم کو کسی نے نور مانا، کسی نے بشر مانا، کسی نے افضل البشر مانا، ہر کسی کی اسکول آف تھاٹ، ہر کسی کی ایک ریسرچ ہے، آپ نے کیا مانا؟ اور یہ ایمان کے زمرے میں آتی ہے نا بات؟ بے شک دیکھیں، یہ تو بخاری شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ حضور کی محبت تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو ہمارا ایمان ہوگا، اگر نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ میں یہ سنتا ہوں بڑے بڑے علماء سے، اس محبت میں ہم بہت آگے چلے گئے، ہم نے خدا اور رسول میں کوئی فرق نہ رکھا۔ نہیں بالکل فرق ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو حضور سرور کائنات علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب سیالوی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، ہم دونوں چیزوں کے قائل ہیں،
اور اللہ کریم نے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بھیجا، کسی ایک جہان یا کسی ایک برادری یا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ خود فرمایا کہ پیارے حبیب کل آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کل پیارے حبیب آپ فرما دیجئے ان صلاتی میری نماز، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو ایک جہان کا رب نہیں سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہے، اسی طرح وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی، اور سیالوی صاحب نے اپنے عقیدے کا بھی اظہار کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو شخصیت ہے، بہت سارے لوگوں نے ان کو مانا ہے، لیکن ماننے کے طریقہ کار ہیں بہت زیادہ ہمارے ہاں فرقے پائے جاتے ہیں، تو کوئی کیسا مانتا ہے، لیکن مانتے سب رسول اللہ کو ہیں، کلمہ سب رسول اللہ کا پڑھتے ہیں۔ بھائی صاحب میں چاہوں گا اب اس کو آپ آگے بڑھائیں کہ ہماری نسلوں میں بھی عشق نبی، کیونکہ جب نبی کا نام آتا ہے ہمارے ماں باپ قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، اور پھر آپ کیا مانتے ہیں؟ بشر مانتے ہیں، نور مانتے ہیں؟ ساجد بھائی دیکھیں، کیٹاگوریکلی جیسے انہوں نے بول دیا کہ ہم بشر مانتے ہیں، ساجد نور بھائی، مانتے ہیں، انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرا۔ دیکھیں ہماری اولادیں، سیالوی صاحب نے جو حدیث پیش کی صحیح حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ ہم میں سے اس شخص کا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کی ذات کو اپنے والدین، ماں باپ، اولاد سے بڑھ کر نہ رکھے، یعنی حضور سب سے بڑھ کر ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا، اس جملے پہ اگر غور کر لیا جائے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اذان سے پہلے سلام اور درود بھیجتے ہیں؟ ساجد بھائی دیکھیں، میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ درود تو ہے ہی حضور کے لیے، اذان سے پہلے کی کیا بات ہے؟ درود آجا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، کیا اذان سے پہلے ہی درود ہے؟ 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں جہاں درود کا لفظ آئے گا وہاں حضور کی ذات سامنے آئے گی۔ آپ کے مسجد سے، آپ کے مساجد میں ہوتا ہے یہ؟ میری بات کو آپ سمجھیں، میں آپ سے کیا جملہ کہہ رہا ہوں، 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں جہاں لفظ درود آئے گا وہاں ہمارا ذہن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات کی لے جائے گا۔ اذان کے لیے ایک مخصوص کر دینا یہ ایک طویل بحث ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے کا ہر سیکنڈ آ گیا تو اذان سے پہلے کو آپ کیوں نہ رہے؟ میں نے کیا کہا، میرا ایمان ہے، ہر سیکنڈ میں چاہے اذان کے بعد ہو چاہے اذان سے پہلے ہو حضرت پڑھنا چاہیے۔ اذان سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں میں تو نماز کے اندر داخل ہونے کو جب تک درود نہ پڑھیں گے نماز مکمل نہیں ہے۔ حضرت 24 گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اللہ کے رسول کے لیے درود، اذان سے پہلے کیا آپ ایک وقت کو کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی بات کو وہیں پر ہی ختم کر دیا۔ جائز ہے یہ بھی حضرت، میں نے آپ کی بات کو ختم ہی کر دیا، آپ کا سوال رہا ہی نہیں نا۔ جہاں اقرار نہ ہو تو وہاں انکار کس بات کا؟ میں نے کہہ دیا کہ 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ درود حضور کے نام پر ہے۔ سبحان اللہ، آپ اذان سے پہلے کی کیا بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، میں نے پورے دن کو خاص کر دیا، ایک وقت کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں۔ ایک بات میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا، حضور کی زندگی ہمیں پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، جب تک پڑھیں گے نہیں تو پھر دعوے کھوکھلے کرتے رہیں گے۔ حضور کو سب مانتے ہیں، حضور کی نہیں مانتے۔ آج حضور کو سب مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس طرح بات، آپ کا چینل وقت مختصر ہوگا، میں مختصراً گفتگو کروں گا۔ بات میں آپ کو کروں، جو نہیں مانتے، جو حضور کو مانتے ہیں حضور کی نہیں مانتے ہیں، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر بے جان نیکیاں کرتے ہیں جس کا اجر بھی نہیں ہوتا، اور ان کے دل اور وہم و گمان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کے بالکل پڑوس میں لے جاؤں گا آپ کو، میرے خیال سے کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر لے جاؤں گا آپ کو، آپ دیکھ لیں کیا وہ اس بات کے مستحق ہیں؟ کیا وہاں پہ کھلانے والے، وہاں پر کھانے والے، کیا واقعی وہ اس بات کے مستحق ہے؟ کیا میں ان کو ایسے گھر دکھا دوں اسی پڑوس کے اندر کہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا،
حضور کی وہ امت بھوکی سحری کر رہی ہے, حضور کی وہ امت ایک پرانی روٹی سے سحری کر رہی ہے. کیا یہ عاشق نبی ہے؟ کیا اب ہم اس انتظار میں رہے کہ عاشق نبی امریکہ سے آئے گا اور حضور کی امت کی مدد کرے گا؟ کھل کے نام بتائیں نا. دیکھیں نا, میں تو کہہ دوں گا. علی شیخانی کی طرف آپ کا اشارہ ہے, بالکل ظفر عباس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, تو کیا وہ نہ کھلائے لوگوں کو کھانا؟ کھلائے اچھا. ان لوگوں, دیکھیں نا آئی فون تقسیم کیے, ہاں تو نہ کریں. نہیں تو میں تو اللہ نے آپ کو دیا, آپ بھی کریں. نہیں دیکھیں کھلائے, لیکن اس پڑوس میں آپ کو سولجر بازار کے ایسے علاقے ایسے گھر دکھانے کو تیار ہوں, آپ کے چینل کے توسط سے چیلنج دے رہا ہوں, میری اس بات کو ساری دنیا سن رہی ہے, میں آپ کو سولجر بازار کے احاطے میں ایسے گھر دکھانے کو تیار ہوں جو اپنی سفید پوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر نہیں آتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. کیا اس گھر میں بھوک نہیں ہے, اس گھر میں پیاس نہیں ہے, اس گھر میں چھوٹے معصوم بچے تو نہیں ہیں؟ راشن ڈرائیو وہ دیتے ہیں, سب کو دیتے ہیں راشن, حضرت اپنے مخصوص لوگوں کو دیتے ہیں. اچھا, مخصوص لوگوں کو یہ آپ دیتے ہیں. الزام لگا رہے ہیں اتنی بڑی آرگنائزیشن پر. میں تو کھلے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں, آپ چینل اٹھا کر دیکھیں, ایک تھیلیسیمیا کا بچہ آیا, میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دوں گا, آپ اپنے چینل پہ چلائیں گے. پھر بالکل چلائیں اس گے. نے کہا کہ میں نے علی شیخانی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں تھیلیسیمیا کا مریض ہوں, میرا علاج کرا دو. اس گھر میں جا رہے جس گھر کے اندر لاکھوں کا پڑا ہوا ہے, اور اس گھر کے اندر جا رہے. میں یاد رکھنا, ہر گھر کا غم, ہر گھر کا دکھ ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں. 50,000 نوکریوں کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. 50,000 نہیں, اللہ کرے 2 کروڑ نوکریاں دے. کس کام کی کہ غریب کو نہیں مل رہی ہے؟ کس کام کی؟ تو نوکری کس کو, نوکری غریب پیشہ لوگ ہی کرتے ہیں. کون کر رہے ہیں مجھے بتائیں نا, میں آپ کو آج لے چلتا ہوں, آپ لے جائیں لائیو چلائیں, وہاں پہ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے, میں ان کی درخواستیں دکھا دوں گا. کیا مل رہی ہے ان کو؟ میں آپ بسم اللہ کریں, اپنی وینر چینل کی ٹی وی کی گاڑی نکالیں, وہاں پہ جا کے لائیو چلائیں گے, میں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ دکھا دوں گا جو کہیں گے کہ ہم درخواست دے رہے ہیں, ہماری درخواست لینے کو تیار نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہاؤس فل ہو گیا. مطلب یہ آپ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اقربا پروری ہے. میں زیادہ سفارش کلچر ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ شتر مرغ نہیں, آپ جنت کا پرندہ ہدہد لا کر کاٹے وہ ان کو کھلائیں, لیکن غریب کو ملائے, غریب کو کھلائے. غریب کو اس کا حق نہیں ملنا نا. آپ شتر مرغ کیا, آپ ہرن کیا, آپ تیتر بٹیر کھلا رہے, لیکن انہی لوگوں کو کھلا رہے جو زکات کے مستحق ہی نہیں ہے, جو غریب ہی نہیں ہے, جن کے گھر میں مہینے 1.5 مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے. آپ لا کے دیں ان کو. ہم کیوں لا کے دیں, ہم تو دعوے نہیں کرتے. نہیں, ان کو بتائیں کہ یہ لوگ وہ دعوے نہ کریں نا. اچھا, وہ دعوے نہ کریں. میں بتاؤں, میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, ساجد بھائی, غریب کو اس کا حق اس کی دہلیز پر نہیں ملتا. سیالوی صاحب, آپ میری اس بات سے شاید اختلاف کریں, یہ اتفاق کریں گے؟ بالکل کریں گے. اتفاق کریں گے. جی ساجد بھائی, میں آپ کو نام لے کر بائے نام دے سکتا ہوں, میں آپ سے ویڈیوز شیئر کر سکتا ہوں جو یہ بات کہنے پر حق بجانب ہے کہ ہم نے کئی دفعہ درخواستیں دی, ہماری درخواستوں پر 2 سالوں میں عمل نہیں ہوا. صحیح. 1 کروڑ 60 لاکھ کا گھر دلا دیا جو خود گھر کے اندر رہ رہے. اچھا, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا دین ہے, مجھے آپ بتائیں, مجھے آپ بتائیں نا. یہ جتنے الزام لگا رہے ہیں, کل آپ فیس کریں گے ان کو؟ بالکل. کیا آپ نہیں دیکھ رہے کیا سوشل میڈیا, تو آپ میڈیا کی لائن سے تو آپ واپس سے آپ ہمیں بلاتے ہیں, کیا آپ کے سامنے سے یہ چیزیں نہیں گزرتی؟ 50,000 نوکریوں کا, مجھے آپ بتائیں نا, 50,000 نوکریوں کا اعلان کراچی کی سطح پر کر رہے ہیں. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پہ آپ کا روزانہ گزر بسر وہیں سے ہوتا ہے, میرا گزر بسر یونیورسٹی کا وہ روڈ جو کسی زمانے میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا, آج اس کا وہ حال ہے کہ ایک موٹر سائیکل جائے تو دوسری موٹر سائیکل کا انتظار کرتی ہے. کیا اس میں نوکریاں کم پڑ گئی؟ 2 سال کا پروجیکٹ تھا, آج 4 سال ہونے کو آ گئے, تانگ گئے وہ نوکریاں. اس پہ نوکریاں دے نا, اس پہ تو نوکریاں دے ہی نہیں رہے. اس پہ لوگوں کو نوکریاں دے تاکہ وہ پروجیکٹ جلدی مکمل ہو جائے. کہاں سے لائیں گے 50,000 نوکریاں؟ دوبارہ دوسرا کوئی روڈ کھودنے کا ارادہ کر لیا کیا؟ مختلف سمندر کے اندر سے پل نکالیں گے 50,000 لوگوں کو. خدا رہا جو جس حال میں اس کو اسی حال میں رہنے دے, کسی کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان غریب لوگوں کو نوکری دینے کے بجائے ان کو 2 وقت کی عزت کی روٹی دے, بغیر کیمرے کے دے, بغیر ویڈیو کے لائے دے. یہ ہے کمال. نہیں, ابھی جو سحری ہوتی ہیں, ارے سحری نہیں, اللہ کرے, میں نے آپ سے کیا کہا, جنت کا ہدہد پرندہ لے کر آئے, لیکن غریب کو تو دینا. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں غریب بھی وہاں پر بیٹھنے والے سب کھاؤ, وہاں پر بیٹھ کر کھانے والے کون لوگ ہیں؟ جو کوٹن کا سوٹ پہن کر آ رہے ہیں یار. اچھا, تو وہ امیر کو نہ کھلائیں. ارے امیر کو کھانے کی ضرورت کس کے نام پر؟ ارے سب کیوں ہے,
कुछ सफेद पोशी भी तो होती है, अच्छा कुछ सफेद पोशी होती है। चले ठीक है, क्या इंसान सबके सामने खड़े होकर पेशाब करता है? अल्लाह ने बाद मामलों को चले पोशीदा भी रखा है। ठीक है, आगे आप सियाली साहब, चूंकि अब चले गए हम सियाल इनकी तरफ, सहर और इफ्तार की तरफ, और फिर जो ग्रैंड ये हज़ारों लोग आके मुस्तफ़ीद होते हैं उस पर तो अब्बासी साहब ने तनकीद कर दी। जी साजिद भाई देखें, बात यह है इस्लामी जो तालीमात हैं वो ये हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कसरत के साथ सदका खैरात किया करते थे। सही, बल्कि रिवायात मौजूद हैं कि माह रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सदका खैरात होता था वो पानी की तरह चलता था, सुभान उसकी अल्लाह। इतनी कसरत होती है। लेकिन बात यह है कि अब आप अल्लाह के नाम पर किसी को दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पर किसी को खिला रहे हैं, किसी की आप हेल्प कर रहे हैं, उसकी बाकायदा आप वीडियो बनवाएं, उसकी आप तस्वीर बनवाएं, उसकी आप तशहीर करें। देखें इस्लामी तालीमात तो इस चीज़ का दर्स नहीं देते, नहीं देते बेशक। वो तो ये हुक्म है कि आप बंद मुट्ठी एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को खबर भी ना हो, ठीक है ना, ये है तरीक़ाकार। जी बाकी जो है वो काम किसी गरीब की हेल्प करना, किसी गरीब की मदद करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो गलत है। अच्छा, और वही वाली बात है कि जो ज़रूरतमंद है हाँ उस ज़रूरतमंद तक तो वो चीज़ पहुंच ही नहीं रही, वो धक्के खा रहे हैं, परेशान हाल हैं। आप जो है वो जिसको ज़रूरत ही नहीं है उसी को जो है वो आप दिए जाएं, तो ज़ाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों का हिसाब व किताब अल्लाह की बारगाह में हमें देना होगा। तो इसलिए जो भी कोई वेलफेयर चला रहा है या जो भी कोई इदारा चला रहा है, तो हर एक की बड़ी भारी जिम्मेदारी। देखें आज आप इस सीट पर बैठे हैं तो यकीनन आपके कांधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप एक प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं, अपने तमाम गेस्ट को लेकर के चल रहे हैं। अगर वो कोई भी गेस्ट कोई ऐसी गैर ज़रूरी बात कर जाता है तो ज़ाहिर सी बात है वो बोझ आपके कांधों पर आता है, और वहाँ वो आपका गेस्ट जवाब नहीं दे रहा होता, आप जवाब दे रहे होते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। इसलिए जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ जहाँ ख़राबियाँ हैं, उन तमाम कमज़ोरियों को दूर किया जाए, उन तमाम ख़राबियों को दूर किया जाए। अगरचे हम अल्लाह की रज़ा के साहब लिए ने इल्ज़ाम लगाया है, बरमला कहा है कि आप ये गलत कर रहे हैं, और नाम लेके ज़फ़र अब्बास एंड अली शेखानी का। देखिए मैं अर्ज़ करूँ, अब्बासी साहब ज़ाहिर सी बात है कि तकलीफ़ उसी को होती है जिसके जिस्म पर ज़ख़म होता है, ठीक है ना। अब ज़ाहिर सी बात आप है मुखातिब हैं? उनका तजर्बा उन्हीं को है। मुखातिब करके कह रहे नहीं, मैं देखें, मैं किसी को मुखातिब, मैं तो मुतलकन एक बात कर रहा हूँ ना, किसी गफर को भाई, नहीं जा जिसका रहा। बच्चा जिसका बच्चा मरता है ना उसकी मार होती है, ज़ाहिर सी बात है। समझ में आ रही है? एक मिसाल है, अच्छा, उसी की मार होती है जिसका बच्चा मरता है। मेरा सवाल ये है कि गरीबों की मदद है ही नहीं, है? मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ यार, आप भी तो देखते होंगे ना ज़फर भाई, साजिद भाई, आप भी तो ज़फ़र अब्बास आपके सर पे इतना सवार हो गया। मेरा नाम साजिद है। साजिद भाई, ये वीडियो तो आप भी तो देखते होंगे ना। क्या गरीब को मिल रहा है? अगर मिल भी रहा है तो इतनी तस्वीरों के साथ कि उसकी इज्जत खाक आलूद हो रही है। चले, मतलब मना करें ज़फ़र अब्बास को कि वीडियो ना बनाएं। वो तो आप कह रहे, आपका चैनल से ताल्लुक है, हम तो बरमला कह रहे कि गलत कर रहे हैं। अच्छा। हम दूसरा मशवरा क्यों दें? पहले अपनी गलती की इस्लाह तो करें, जब गलती की इस्लाह हो जाएगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक आदमी गोली खाकर ठीक हो रहा है तो ऑपरेशन क्यों कराएगा? जब गोली से एक बंदा ठीक हो रहा है टैबलेट से, तो ऑपरेशन क्यों कराएगा? खत्म, अपनी गलती की इस्लाह कर ले, खुद सही हो जाएगा। सही, चलें जी कंटिन्यू करें आप। जी जी, बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखें जो भी कोई NGOs वगैरह या कोई वेलफेयर या कोई इदारा चला रहा है तो वो उसको एक हसीन अंदाज में चलाएं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक आप उसको चलाएं। अगरचे आप वाकई यकीनी तौर पर आमतुन्नास की खिदमत करना चाहते हैं तो, क्योंकि अवाम की खिदमत ये एक ऐन इबादत है। सही। और आप जब इबादत कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर ये डंडी तो नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर इस तरह की खराबियां या इस तरह की खराफात तो आपको नहीं लगता नहीं होनी चाहिए। उलमा का पैनल हो मुमकिन है उनके पास, उनके मशवरे से हो? मुझे तो खैर नहीं पता इसके बारे में। फिर आप क्या कहेंगे? उलमा के पैनल में तो फिर वो भी आते हैं हुकूमती, तो फिर आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, उनका ये भी कहना है ना नहीं नहीं, मेरा आपसे सवाल है ना, हर हुकूमत के अंदर तो फिर वो भी आते हैं, तो उलमा हुकूमत वाले अपने पैनल में तो उनको भी रखते हैं। अब हम क्या कहेंगे? हर चांद ईद का थोड़ी होता है कोई।
नहीं, वो ये रमजान कि- का चांद कोई गुलाबी रंग का थोड़ी है अलामा साहब कि वो मस्जिदें भर रही हैं हर चांद सवाल अलामा साहब वो ये कहते हैं ना कि सेठ दे रहा है मैं खिला रहा हूँ, अरे और सेठ ही दे रहा है वीडियो मांग कि- रहा है या तस्वीरें मांग रहा है, सेठ को पता तो चले कि मैं आपको ये कर रहा हूँ। बताऊं, सबसे पहले उम्मत को भिखारी की तरफ लाने वाला, ये जुमला कहने वाला कि सेठ दे रहा है, सबसे पहले अलवी साहब बेटे में, जब तक हमारी दिमाग हमारी जबानों पर ये नहीं आएगा कि अल्लाह दे रहा है, तब तक हमारा फैसला सही नहीं होगा। हम उम्मत को उम्मत की तरफ लेके जा रहे हैं, दुनिया को दुनिया से मांगने का तरीका सिखा रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि यार ये अल्लाह ने दिया है। हाँ। खिलाने वाला कौन है? अल्लाह, बेशक। जफर को कौन खिला रहा है? अल्लाह बेशक, अली शेखानी को कौन खिला रहा है? अल्लाह मियां बेशक, एक झटका लग जाए मरहूम बन जाएगा। हकीकत है। अल्लाह क्या किसी की कोई देर है? बेशक, ऐसा ही है, अल्लाह की ऐसा ही किसी है। से कोई रिश्तेदारी नहीं है, ऐसा ही है। फिर लग पता आप जाएगा। उनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करें ना। हजरत मैं तो बोलता हूँ आप खुदा मरहूमीन उम्र में- नूह दे, आप मरहूमीन खुदा को शुमार उम्र ना नूह- करें, हजरत हमारे खुदा साथ उम्र- खिदमत कर रहे हैं। हजरत खुदा उम्र नूह दे, लेकिन उन लोगों को दे कि जो वाकई गरीबों की मदद तो करे ना, अच्छा जो करे तो सही। चलें ठीक है, आगे आपका पॉइंट समी बिस्मिल्लाह। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आज चला है, हमने उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली और हमारी औकात नहीं है कि हम आप पर बात कर सके, जो हमारी हैसियत थी हमने आपकी ज़िंदगी के मुतालिक बात की। तो बिस्मिल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, सुभान अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पे, ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते हैं, अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाल्लाह। और इख्तिताम की तरफ सर हम जा रहे हैं, कोशिश होती है मुस्बत टॉपिक्स पर हम बात करें और आप कुछ सीखें, दीन इस्लाम बताने के लिए हमारे उलमा
तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हमें रोज़ ज्वाइन करते हैं। 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक आप हमें लाइव देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे और बिलाल हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।